بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راجہ گرافی اور میں ہوں راجہ پاکستانی۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہے راجکو انڈسٹریز پہ جو سیالکوٹ میں واقع ہے۔ راجکو انڈسٹری کا قیام 1990 جنوری میں ہوا۔ ملازمین تقریباً 2000 سے زیادہ یہاں پہ برسری روزگار ہیں۔ راجکو انڈسٹریز پاکستان کی بہترین کھیلوں کی کٹس بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے جو پوری دنیا میں مختلف کھیلوں کی کٹس بنا کر دیتی ہے، مختلف بڑے بڑے برانڈز کے نام سے، اور تمام دنیا میں راجکو انڈسٹریز کا ایک نام ہے جو پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے۔ راجکو انڈسٹریز کے مالکان اعجاز احمد جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ سے مہنگی ترین انڈسٹریل مشینیں خریدتے ہیں اور اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں اور بہترین اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی پر خود کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کیا جا سکے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ایک بہت اچھے تعلقات ہیں، اسی طرح سے راجکو انڈسٹریز کو جسٹ ابھی ایک دنیا کے بہت بڑا برانڈ ہے جس کو آپ بھی جانتے ہوں گے یقیناً، ہوگو باس نے ایک بہت بڑا آرڈر دیا ہے۔ اسی وجہ سے انٹرنیشنل برانڈز نے اپنی اسپورٹس ویئر بھی اسی راجکو انڈسٹریز سے بنواتے ہیں اور مزید آرڈرز بھی ابھی ملنے والے ہیں، جن میں سے فیلا، فیفا، لوٹو سیر فہرست ہیں۔ اور ابھی چند دنوں پہلے ہی ہوگو باس دنیا کا ایک بہترین برانڈ ہے اور اپنی کوالٹی کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں گھر کر چکا ہے، نے راجکو انڈسٹریز کو ایک بہت بڑا آرڈر دیا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ بعد یو اے ای میں فٹ بال ورلڈ کپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور یو اے ای اس ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں راجکو انڈسٹریز دنیا میں کافی مشہور ہو چکی ہے اور چند دنوں پہلے بڑے بڑے برانڈز کے سی ای اوز اور ہائی آفیشلز نے راجکو انڈسٹریز کا وزٹ کرنا ہے، لہٰذا مالکان نے راجکو انڈسٹری کے جنرل مینیجر پرانتھا کمار، جو کہ ایک ہائیلی پروفیشنل اور ویل کوالیفائڈ مینیجر تھے جن کا تعلق سری لنکا سے تھا اور کافی عرصے سے پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور یہیں پہ مقیم تھے اور راجکو انڈسٹریز کی کوالٹی پر اور انڈسٹری کے ڈسپلن پر کام کر رہے تھے۔ انہی کاوشوں کی وجہ سے کمپنی نے انہیں ترقی دی اور مختلف ٹاسک دیے، یہاں تک کہ آج پرانتھا کمار کی محنت، لگن اور انڈسٹریل اسکل کی وجہ سے اس نے اپنے آرڈرز انڈیا اور بنگلہ دیش کے بجائے پاکستان کو دینے پر رضامندی ظاہر کی اور کہا کہ ہم جلد ہی راجکو انڈسٹریز کو وزٹ کریں گے اور باقی معاملات طے کریں گے۔ جب باقی برانڈز کو ہوگو باس کی اس ایکٹیویٹی کا پتہ چلا تو وہ بھی راجکو انڈسٹری کی طرف دیکھنے لگے اور اپوائنٹمنٹس لینے لگے۔ چنانچہ جی ایم جنرل مینیجر پرانتھا کمار نے سی ای او اعجاز احمد سے کہا کہ جناب کیونکہ فٹ بال ورلڈ کپ ہونے والا ہے تو مختلف ایپلیکیشنز آئیں گے اور راجکو انڈسٹریز کا وزٹ کریں گے تو ہم پینٹ اور رینوویشن وغیرہ کا کام کروا لیتے ہیں اور صفائیاں بھی کروا لیتے ہیں تاکہ آنے والوں پر امپریشن اچھا پڑے۔ اسی وجہ سے مالکان کے کہنے پر راجکو انڈسٹری کی صفائی کا کام شروع ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں، چاہے آپ کا گھر ہو یا میرا گھر ہو، تو گھر کا گھر ہو یا کسی کا بھی گھر ہو، تو جب بھی کوئی پینٹ وغیرہ کا کام ہوتا ہے تو دیواروں سے سٹیکرز اور اشتہار وغیرہ کو اتارنا پڑتا ہے۔ بس یہی وجہ ہوئی راجکو انڈسٹری میں پرانتھا کمار کے ساتھ۔ پینٹ وغیرہ کا کام چل رہا تھا، مختلف دیواروں پر مختلف سٹیکرز چسپاں تھے۔ پرانتھا نے کام کرنے والوں کو کہا کہ یہ سب اشتہار اتار دیں تاکہ پینٹ والوں کو تنگی نہ ہو اور برا نہ لگے۔ یاد رہے پرانتھا کمار سری لنکن تھے، عربی یا پاکستانی نہیں جانتے تھے۔ ان سٹیکرز یا پوسٹرز پہ کیا لکھا ہے جانے ان کی بلا۔ خیر، جی ایم کے کہنے پر کسی نے وہ سٹیکر نہیں اتارے تو خود جی ایم نے سٹیکر اتار دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر دیواروں یا کسی بھی جگہ سٹیکرز لگائیں تو اتارتے وقت پھٹ ہی جاتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ ایک معصوم انسان کا قتل ہوا۔ خیر، محمد طلحہ اور فرحان، جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، نامی دو لڑکے جو کہ اب اس کمپنی میں کام کرتے تھے، دونوں نے اپنی تنخواہ بڑھانے کی کافی دفعہ درخواست دی، لیکن چھٹیوں اور پورا ٹائم نہ لگانے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھ سکیں۔ ان دونوں کے دل میں اس بات کی بغض اور رنجش تھی۔ یہ دونوں توہین رسالت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ہجوم کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایموشنل بلیک میل کر کے ہجوم کو اشتعال انگیز کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ان کی یہ جذباتی تقریر سنی بھی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ کے نام پہ میں اور میرے ماں باپ، اولاد سب قربان۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، یا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ ادا کرے یا ان کے نام کی بے حرمتی کرے۔ تمام ہجوم مشتعل ہو گیا ان دونوں کی باتوں سے اور یہ جی ایم پرانتھا کمار کو ڈنڈوں، سوٹوں، لاتوں، باتوں اور دھکوں سے مارنے لگے، بغیر یہ تصدیق ہے کہ واقعی پرانتھا کمار سے گناہ سرزد ہوا ہے یا انجانے سے یہ عمل ہو گیا ہے۔ اس ہجوم میں سے صرف ایک ایسا شیر کا بچہ تھا جس کے ماں باپ نے اس کی پرورش حلال سے کی تھی، نے ہاتھ جوڑ کر سارے ہجوم کے آگے معافی مانگی پرانتھا کی طرف سے اور انہیں یہ کہا کہ بھائیو، ہمیں اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تصدیق کے بغیر ہم کسی کا قتل کریں
اور اسے اردو وہ پڑھنی نہیں آتی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ سب اسے معاف کر دیں۔ خیر پرنتھا نے سب سے معافی مانگی اور اوپر فلور پر اپنے آفس کی طرف چلا گیا، لیکن یہ دونوں لڑکے جو یقیناً کسی کے زیر اثر اور کسی سازش کا حصہ تھے، دوبارہ اوپر گئے اور اسے گھسیٹتے ہوئے واپس لے آئے اور اسے پھر مارنا شروع کر دیا اور لوگوں کو پھر حدیثیں سنا کر استعمال کرنے لگے۔ یاد رہے کہ یہ جو لڑکا اس وقت ٹیلی ویژن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسپیشلی جس میں ان کی بے حرمتی کی جائے اور پھر اس میں بے حرمتی کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، اس شخص کو صرف ایک ہی حدیث آتی تھی، اور یہ بھی چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ کیا یہ اس نیت سے گھر سے آیا تھا اور یہ حدیث یاد کر کے آیا تھا کہ مینیجر کو یاد کروں گا اور ٹی وی کے سامنے یہ سناؤں گا۔ مختصر ان جاہلوں نے پیٹرول چھڑک کر پرنتھا کمار کو زندہ جلا دیا اور انسانیت کو پھر شرمسار کر دیا۔ پرنتھا کا جسم جلتا رہا اور دھواں بن کر پاکستان کی فضاؤں میں دھول ضم ہو گیا۔ جس کی راکھ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی، پرنتھا پاکستان کی زمین کا حصہ بن گیا، ریزہ ہو کر پاکستان کو اپنی وفا سے روشن کر گیا۔ جاتے جاتے بہت بڑے برانڈز کے آرڈر بھی دے گیا، ہوگو باس اور بہت سارے۔ پاکستان اور پاکستانیوں نے اسے کیا دیا؟ محترم عمران خان صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور چیف جسٹس صاحب، اب تو آپ کم از کم کسی کو عبرت بنائیے۔ پرنتھا کمار کے بچوں اور بیوی کو انصاف دلوائیے۔ خدا را کوئی رحم کی اپیل نہ سنیں، کسی کے دباؤ میں مت تینا ہی آپ آتے ہیں۔ مجھے اپنے ملک کے اداروں پہ فخر ہے، یقین ہے آپ کی وجہ سے آج ہم لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہ سب کھیل MI6 اور CIA کا پلان کیا ہوا ہے تاکہ پاکستان کی معیشت کو بدنام کیا جا سکے اور تباہ کیا جا سکے۔ ان دونوں لوگوں کی مکمل تحقیقات کی جائیں، انشاءاللہ آخر میں آپ کو انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھ ضرور ملیں گے۔ اس سہانے میں بس کاٹ کر رکھ دیں ان فتنہ پروروں کے ہاتھ۔ گرافی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اور پاکستان کے تمام مسالک کے علماء حضرات کو ایک اکٹھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور سری لنکن عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح حکومتی لوگ بھی سری لنکن عوام سے اظہار تعزیت اور معافی مانگیں اور انہیں یقین دلائیں کہ پاکستان، اسلام اور مسلمان کبھی بھیانک سوچ نہیں رکھتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ توہین رسالت کی سزا صرف سزائے موت ہے، لیکن سزا کا اختیار صرف حکومت وقت بما عدلیہ کے پاس ہے۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ جیسے ہجوم میں صرف ایک شخص عدنان کی تھی جو خود مار کھاتا رہا اور لوگوں سے جو شاید توہین رسالت کا مطلب بھی نہیں جانتے تھے، جو طہارت سے بہت دور تھے اور جنہیں معاشرے میں زندہ رہنے کے آداب بھی نہیں پتہ تھے۔ گھر ہے دشمن کو بھی ایمان دی جاتی ہے، یہ تو وحشت تھی۔ پرنتھا کمار ایک نہایت ایماندار اور اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص انسان تھے۔ اپنے ماں باپ بیوی بچوں سے دور رہ کر محنت اور ایمانداری سے